علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے جس میں افغانستان میں 2 امریکیوں کی رہائی کی کوششوں پر قطر کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ کے تاریخ ساز ایڈیشن کے انتظامات میں قطر کی حیران کن کامیابی کی عالمی تعریف و ستائش جاری ہے۔ قابض اسرائیلی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید، اسلام آباد میں ایک خودکش دھماکے میں پولیس کا ایک سپاہی جاں بحق اور 6 دوسرے زخمی ہو گئے۔ پیرس میں واشنگٹن فائرنگ کے ایک واقعے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ماسکو نے واشنگٹن کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ پر متنبہ کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی جناب جیک سولیوان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی نے اس رابطے میں قطر کا اس کی ان کوششوں پر شکریہ ادا کیا ہے جن کے نتیجے میں ان 2 امریکیوں کی رہائی عمل میں آ گئی ہے جو افغانستان میں زیر حراست تھے۔ اس ضمن میں انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر افغانستان میں کی جانے والی مشترکہ کوششوں میں امریکہ کا ایک مستحکم پارٹنر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 کے ٹورنامنٹ کے انتظامات میں قطر کی کامیابی پر مبارکباد بھی دی ہے۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کی میزبانی میں شریک کمیٹیوں اور ورکنگ ٹیموں کو انعامات سے نوازا ہے۔ اس کے لیے ان کی وزارت کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں وزارت کے اعلیٰ افسران اور کمیٹیوں میں اس کے نمائندے بھی شریک تھے۔ وزیر تجارت و صنعت نے اس ٹورنامنٹ کے انتظامات کے لیے گزشتہ 12 سالوں کے دوران کی جانے والی کوششوں اور اچیومنٹس کے بارے میں کہا کہ یہ کامیاب بنانے کا ذریعہ بنی ہیں اور اس پر انہیں نوازا جانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مختلف متعلقہ اطراف کی کمیٹیوں اور ٹیموں کے ممبران کی کوششوں اور اس عرصے میں ان کی لامحدود عطا و دین کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ایک تہذیبی ورثے کی تیاری میں مدد ملی ہے جو قوموں کے ذہنوں میں ہمیشہ یاد رہے گا، اور موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلیں اس پر فخر کرتی رہیں گی۔ وزیر تجارت و صنعت نے زور دے کر کہا کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں قطر نے یہ ثابت کیا ہے کہ کامیابی تحفے میں نہیں ملا کرتی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے شاندار انتظامات میں قطر کی اس زبردست کامیابی پر اس کی تعریفوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پوری دنیا سے اعلیٰ ترین سطحوں پر مبارکباد اور تہنیت دی جا رہی ہے کہ دوحہ نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو اب تک بڑے بڑے ممالک بھی نہیں کر سکے تھے۔ حیران کن اور انتہائی زبردست کامیابی پر تعریف و ستائش لازمی ہے۔ الجزائر کے سپورٹس جرنلسٹ اسلام بوقریہ نے کہا ہے کہ قطر ورلڈ کپ ہر لحاظ سے ایک غیر معمولی ورلڈ کپ تھا جس کی گواہی اس ٹورنامنٹ کے شائقین، تماشائی اور دنیا بھر میں اسے دیکھنے والے دے رہے ہیں۔ قطر کریٹس اے ویژن کہ قطر ایک تصور تخلیق کرتا ہے۔ اس انیشیٹو کے تحت آنکھوں کی نگہداشت کرنے والی عالمی تنظیم
آربس انٹرنیشنل نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کی مدد اور ایتھیوپیا کے پارٹنرز کے تعاون سے وہاں آنکھوں کی ایک وبائی بیماری ٹراکوما کا علاج کیا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے مریض اپنی بینائی سے مکمل طور پر محروم بھی ہو جاتا ہے، اور ایتھیوپیا کے بہت وسیع دیہاتی علاقوں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت گزشتہ 6 مہینوں کے دوران وہاں 11,200 مریضوں کے معائنے کیے گئے ہیں تاکہ اس بیماری کے شکار مریضوں کا تعین ہو سکے اور پتہ چلایا جا سکے کہ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جو ان بیماروں کو دیکھنے کی نعمت سے محروم کر رہی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے گرین لائن ایریا میں واقع مثلث کے جنوب میں واقع شہر کفر قاسم میں اسرائیلی پولیس کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ایک فلسطینی نوجوان اب شہید ہو گیا ہے۔ اس قابض پولیس نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے اس پر فائرنگ کر دی تھی کہ اس نے فوجیوں پر فائرنگ کرنے اور انہیں ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح مغربی کنارے کے شہر نابلس کے جنوب میں یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں کی گاڑیوں پر حملے کر کے 5 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق اسرائیلی پولیس نے شہر جنین کے جنوب مغرب میں واقع قصبے یعبد کے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے کہ وہ سن 1948 کے علاقے میں موجود تھے۔ سیکیورٹی کے ذریعوں نے بتایا ہے کہ قابض فورسز نے یعبد قصبے پر چڑھائی کر دی ہے اور انہوں نے وسیع پیمانے پر چھاپے مارتے ہوئے تلاشی کی کارروائیاں کی ہیں۔ عراق کے شمالی علاقے میں کرکوک گورنری کے جنوبی علاقے کوبانی میں ایمرجنسی فورس کی ایک چیک پوسٹ پر ہونے والے ایک حملے میں سیکیورٹی کا ایک اہلکار ہلاک اور 4 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ متعلقہ ذریعوں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر اس علاقے کو بند کر دیا ہے اور وہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن کر رہی ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آج ایک چیک پوسٹ پر کیے جانے والے کار بم کے ایک دھماکے میں پولیس کا ایک سپاہی جاں بحق اور 2 سول باشندوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے آپریشن کمانڈر سہیل ظفر نے بتایا ہے کہ جیسے ہی پولیس نے ایک مشتبہ گاڑی کا جس نے چیک پوسٹ پر رکنے سے انکار کر دیا تھا پیچھا کرنا شروع کیا تو اس میں دھماکہ ہو گیا، جبکہ سراغ رسانی کے اداروں نے سیکیورٹی تھریٹ کی معلومات دی تھیں۔ اس پولیس افسر کے مطابق ابتدائی معلومات یہ ہیں کہ اس گاڑی کے اندر ایک مرد اور ایک عورت موجود تھی۔ پولیس نے دارالحکومت اسلام آباد کے تمام علاقوں کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور اس واقعے کے مقام کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے سیکیورٹی آپریشنز جاری رکھے گا جن کا مقصد مسلح اشخاص کا صفایا کرنا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے 10ویں ایریے میں ہونے والی فائرنگ کے ایک واقعے میں 3 اشخاص ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی میڈیا کا کہنا ہے کہ 2 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ اس دوران میں فرانس پریس نیوز ایجنسی نے پولیس کے ایک ذریعے کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مشتبہ شخص ایک فرانسیسی شہری ہے اور وہ اس سے پہلے بھی قتل کی 2 کوششیں کر چکا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی عمر 60 سال ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے دورہ واشنگٹن کے نتائج بہت عمدہ ہیں، مالی مدد کے ساتھ ساتھ کئی سمجھوتے بھی ہوئے ہیں اور وہ بعد میں مزید باتیں بتائیں گے۔ اس کے بالمقابل روس نے ان کے اس دورے پر تنقید کی ہے اور واشنگٹن میں تعینات روسی سفیر نے کہا ہے کہ زیلنسکی کے اس دورے نے واضح کر دیا ہے کہ واشنگٹن اور کییو امن کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان دونوں کا مقصد جنگ ہے۔ روسی وزارت خارجہ میں ادارہ شمالی امریکہ کے ڈائریکٹر الیگزانڈر دارچیف نے
मॉस्को की इस उम्मीद का इजहार किया है कि वाशिंगटन अक्ल व दानिश की बात सुनेगा और हालात को रूस और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त टकराव की तरफ नहीं लेकर जाएगा। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा ने रूस को गोला बारूद फराहम करने की तरदीद करते हुए अमेरिका की मजम्मत की है कि वो यूक्रेन को लीथल यानी मोहलिक हथियार फराहम कर रहा है। जापान के अखबार टोक्यो शैम्पोन ने लिखा था कि शिमाली कोरिया ने गुज़श्ता महीने रेलगाड़ी के जरिए तोपों के गोलों समेत गोले बारूद का जखीरा रूस रवाना किया है और तवक्को है कि वो अगले चंद हफ्तों में गोले बारूद की मजीद कई खेपें भी रवाना करने वाला है। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि जापानी ज़राए इबलाग में झूठी रिपोर्ट शाये की गई है और तर्जुमान के अल्फाज में इंतहाई बदशक्ल बकवास है जो किसी तबसरे और किसी वजाहत की मुस्तहक नहीं है। उधर व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा है कि प्योंगयांग ने रूस की एक प्राइवेट फौजी कंपनी को हथियारों की इब्तदाई खेप की फराहमी मुकम्मल कर ली है और इस कंपनी का नाम वागनर ग्रुप है और वो यूक्रेन में रूसी फौजों की मदद कर रही है। अमरीकी एयरलाइंस ने गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान 4,400 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी हैं, जबकि रेलवे कंपनियों ने भी रेलगाड़ियों के दसियों रूट बंद कर दिए हैं और इन तमाम इक़दामात की वजह अमेरिका में आने वाला वो सरमाई बर्फानी तूफान है जो गुज़श्ता कई सालों में अब तक का सबसे सख्त तूफान कहलाता है, जबकि अब तो अमेरिका में सफर और टूर का सीजन शुरू हो रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने इस तूफान को खतरनाक बताया है। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की है जिसमें अफगानिस्तान में 2 अमरीकियों की रिहाई की कोशिशों पर कतर का शुक्रिया अदा किया गया है। वर्ल्ड कप के तारीख साज एडिशन के इंतजामात में कतर की हैरान कुन कामयाबी की आलमी तारीफ व सताइश जारी है। काबिज इसराइली फायरिंग से एक फिलिस्तीनी शहीद। इस्लामाबाद में एक खुदकुश धमाके में पुलिस का एक सिपाही जाँ बहक और 6 दूसरे अफराद जख्मी हो गए। पेरिस में फायरिंग के एक वाक़े में कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं और मॉस्को ने वाशिंगटन के साथ बराह रास्त तसादुम पर मुतनब्बे किया है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे स्टूडियो ऑपरेटर हिशाम अल बलोची और सैफुर रहमान को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यूरियल से और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।